کا سپرنٹینڈنٹ نے جیل میں بیٹھے کرنل کے کہنے پر میری ٹیم سے مجھے ملاقات نہیں کرنے کی اجازت نہیں دی. اس پہ میں خیال ہے کل جو ملاقات نہیں ہوئی اس کے جواب میں ایک سخت رد عمل عمران خان نے دیا ہے. تو اور وہ سخت رد عمل یہ ہے کہ میں بھوک ہڑتال پہ جا سکتا ہوں. ابھی کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی انہوں نے کہ یہ پاگل ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ میری پارٹی کمزور ہوگی. انہیں پتہ ہی نہیں ہے جس پارٹی کا ووٹ بینک ہو وہ کمزور نہیں ہوتی. دیکھیں ووٹ بینک تو اب 29 جب دوبارہ الیکشن ہوگا دوبارہ, ابھی تو مزاحمت کی سیاست کا وقت ہے. ابھی تو سوال یہ ہے کہ سڑکوں پر لوگ کتنے آئیں گے اور کیا ہے. ان کی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہے, ان کی پارٹی احتجاج نہیں کر پا رہی ہے. اب بات سمجھیں, احتجاج کی متعدد کالز دی گئی ہیں. اب کل بھی ترنول میں جلسہ ہے, آج مانسہرہ میں جلسہ ہے. وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائے, اور بار بار عمران خان کوشش کر رہے ہیں 8 فروری کے بعد کہ سڑکیں گرم کی جائیں. اور علیمہ خان صاحبہ بڑا اس پر فوکس کر رہی ہیں. سڑکیں گرم ہو نہیں رہی ان سے, ان کی پارٹی کی یہ ویکنس نظر آ رہی ہے. گرمی بہت ہے, گرمی بھی بہت ہے اور پارٹی کی ویکنس بھی ہے کہ سڑکیں گرم نہیں ہو پا رہی. اب ہم کل دیکھیں گے ترنول والے جلسے میں کیا ہوتا ہے اور آج مانسہرہ والے میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی دیکھو نا, جب انہوں نے کہا تھا میں اسمبلیاں توڑ دوں گا تو ہم سب کا خیال تھا نہیں توڑیں گے, مذاق کر رہے ہیں. تو اب اگر کیا وہ بھوک ہڑتال کریں گے تو اور کیا کر دیں گے بھوک ہڑتال, تو یہ دیکھنے کی بات ہے. لیکن میرے خیال میں ان کو بھوک ہڑتال کرنی پڑے گی. اور اس کے علاوہ جو اختلافات کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ملنے دیا جاتا تو میں پارٹی کے اندر سے اختلافات بآسانی ختم کرا دیتا. اور عمر ایوب کے حوالے سے کلیئر کر دیا فی الحال عمران خان صاحب نے کہ بڑا انہوں نے دبنگ قسم کی سٹیٹمنٹس دی ہیں. شبلی فراز کو بھی ونڈیکیٹ کیا ہے انہوں نے, ان کو بھی کیا ہے, اور انہوں نے اپنی پوری ٹیم کو کہا ہے کہ جو لوگوں کا جو ایک رائے بنا رہے تھے نا فواد چوہی صاحب کہ یہ سب کمزور ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, کہ شبلی فراد نے, الامین گنڈا پور نے, عمر ایوب نے, سب نے بہت سخت بات کی ہے میری اور میری رہائی کے لیے, سب نے, پورا ملک کہہ رہا ہے. تو یہ وہ انہوں نے ان کو کافی حد تک ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے کہا میں اس ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوں, آپ جتنی مرضی تنقید کر لیں, میں عمر ایوب, شبلی فراد, گنڈا پور, بیرسٹر گوہر, ان سب کی حمایت میں وہ کھڑے آج نظر آئے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ جو ان کا اعلان ہے نا بھوک ہڑتال والا, اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے. ایزی نہیں لینا چاہیے, اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس بھوک ہڑتال کے بعد انہوں نے آج 2 قسم کے مکس سگنل دیے ہیں. ایک سگنل تو انہوں نے بھوک ہڑتال کا دے دیا اور کہا کہ میں ٹھیک ہے پھر ایسے تو ایسے ہی. دوسرا سگنل انہوں نے دیا کہ ہم اے پی سی میں شرکت کرنے جائیں گے. ہاں جی, اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ملکی ایشو ہے ملک کی خاطر یہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ کل تک تو ان کا یہ خیال تھا کہ اس حکومت کے ساتھ بات ہی نہیں ہو سکتی. ہاں جی, کل تک تو ان کا موقف تھا کہ ان سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی, ان کو ہم جائز حکومت نہیں مانتے, ان کے ساتھ کسی ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتے. لیکن آج ابھی اے پی سی کی دعوت نہیں آئی. ابھی پرائم منسٹر نے باقاعدہ طور پہ آل پارٹیز کانفرنس کا اعلان نہیں کیا ہے. ابھی اس کی کوئی دعوت نامہ پی ٹی آئی کو موصول نہیں ہوا ہے. جائے گا نہیں, آپ یہ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے, دیکھیں کہیں نہ کہیں ٹریک 2 پہ بات چیت چل رہی ہے. اس سے مجھے ٹریک 2 گورنمنٹ یا پھر اسٹیبلشمنٹ پس پردہ, دیکھیں ٹھیک ہے, ایک چیز کا بھی پی ٹی آئی کے پاس دعوت نامہ ہی نہیں آیا اور انہوں نے, عمران خان نے کہا ہم جائیں گے. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کو جب اے پی سی کی بات کی گئی تو حکومت نے کہا ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی نے آنا ہی نہیں ہے تو ہم اے پی سی کیوں اناؤنس کریں, ہماری تو بڑی امبیرسمنٹ ہو جائے گی. ہم اے پی سی اناؤنس کریں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ نہ آئے تو ہم کیا کریں گے. تو پھر میرا خیال ہے ان کو بزرگوں نے کہا ہے کہ ہم ان سے پہلے اعلان کراتے ہیں کہ وہ آئیں گے, پھر آپ اے پی سی اناؤنس کر دیجیے گا. تو میرا خیال ہے اے پی سی سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ جو ہے نا, اس کے بیچ میں کہیں پنڈی کے بزرگوں کا بڑا عمل دخل ہے. اور گنڈا پور صاحب بھی خاموشی سے آج ملاقات کر کے چلے گئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں ٹریک 2 میں پہلے یہ میسج گیا ہے کہ آپ نے اے پی سی میں جانے کا اعلان کریں تاکہ حکومت اے پی سی کا اعلان کر سکے. دیکھیں میں نے آپ کو کوئی دعوت نامہ ہی نہیں دیا, آپ خود ہی کہیے میں تو جاؤں گی. وہ پوچھے کہ آپ کو بلایا, کہہ رہے ہیں ملک کی خاطر شہباز شریف کی بلائی گئی اے پی سی کے شرکت. وزیر اعظم نے اے پی سی اناؤنس ہی نہیں کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ابھی تو غیر مصدق, اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں بیک چینل پہ ایسی بات ہوئی ہے جس میں پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے کہ آپ تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھائیں, لچک دکھائیں, اور پھر آج عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے. تو اب شہباز شریف جو ہیں وہ آل پارٹیز کانفرنس اناؤنس کر دیں گے, کیونکہ پی ٹی آئی نے آنے کا مان لیا ہے تو پھر سب آ جائیں گے, اپوزیشن بیٹھ جائے گی. جیسے جب عزم استحکام آپریشن کا اعلان ہوا تھا نا تو گنڈا پور سب بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی,
بعد میں آپ نے جو مرضی کہا. اب اس APC میں بھی اگر PTI بیٹھی ہوگی اور وہاں جو فیصلے ہو جائیں گے تو پھر PTI کی مور ہو جائے گی نا, ہو جائے گی. اور ایک انٹرنیشنل لیول پر اچھا ایک میسج چلا. آج کی عمران خان کی گفتگو کے نتیجے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیک چینل نہیں ہے. ٹرو بیک چینل موجود ہے, جس نے APC کے دعوت نامے سے پہلے ہی APC کا قبولیت کرا دی ہے. لیکن ایک خطرے کی گھنٹی پہ بجا دی ہے. کیا کہ اب KP کے گورنمنٹ کو وہ کہنے جا رہے ہیں کہ FIR درج کریں خواجہ نواز شریف کے خلاف, کہ ان کے بیانات پر FIR درج کریں. گنڈا پور صاحب کی ناراضگی کا بھی گنڈا پور صاحب نے بھی ناظرین میڈیا سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے جی کہ ہمارے 100 دن کی کارکردگی تو نہیں دکھائی گئی, مریم نواز صاحبہ کی دکھائی گئی. کیا کہا انہوں نے, آپ کو سنواتے ہیں. میڈیا جو ہے ہماری بھی اچھی چیز تو دکھاتا نہیں ہے. کوئی چھوٹی سی چیز ایسی ہو جائے تو سارا دن ٹکر چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں بعد اوقات دیکھتے ہیں, ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا ایک بات کا, اس بات کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کیا جائے. ہم نے 100 دن کی پرفارمنس دی ہے اپنی, اس کو دکھایا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ مریم نواز سے ہی فارغ نہیں ہو رہے سارا دن. پیچھے سے آرڈر ہے کہ مریم نواز کو ہی دکھانا ہے. سر کیا 100 دن کی پرفارمنس دی ہے علی امین گنڈا پور نے؟ بات یہ ہے, دیکھیں چیف منسٹر پنجاب نے خود اپنی 100 دن کی کارکردگی بتائی, چیف منسٹر سندھ نے 100 دن کی کارکردگی خود بتائی, گنڈا پور صاحب نے بتائی نہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے ان سے ٹرین مس ہو گئی ہے. ان کو یہ نظر آیا ہے کہ سب اپنی کارکردگی بتا رہے ہیں, میں نے بتائی ہی نہیں, تو اب وہ غصہ ہم میڈیا پہ نکال رہے ہیں کہ ہم نے دکھائی نہیں. بھائی آپ نے بتائی نہیں, اور میڈیا آپ نے بتائی نہیں تو ہم کیا دکھاتے. آپ پہلے ایک پریس کانفرنس کریں, اپنی کارکردگی بتائیں, جیسے مریم نواز یا مراد علی شاہ نے بتائی ہے. تو پھر آپ روایتی سی ایک رپورٹ میڈیا کو دے کے میڈیا کو بلیم نہیں کر سکتے کہ میڈیا نے نہیں چلائی, ایسا نہیں ہوتا. آپ بھی پریزنٹیشن دیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آ جائے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس. لیکن اچھا ہے, سب کو کارکردگی کا خوف ہے. ایگزیکٹلی, دیٹس گڈ. اور